بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز۔ امریکی دھمکیاں نظر انداز، شمالی کوریا کا ایک اور بیلسٹک میزائل کا تجربہ۔ تائیوان کے معاملے پر واشنگٹن آگ سے کھیل رہا ہے، روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے خبردار کر دیا۔ شام میں کشتی ڈوبنے سے 45 بچوں سمیت 46 تارکین وطن ہلاک۔ امریکہ کو چین کے ساتھ تعلقات شدید متاثر ہونے سے سبق سیکھنا چاہیے، چینی وزیر خارجہ۔ خالصتان ریفرینڈم نے مودی کو بکھلا دیا، سکھوں کے خلاف کارروائیاں تیز کر دیں۔ ایران میں ہنگامے، 700 سے زائد افراد گرفتار۔ ایک گیند سے 3 وکٹیں لینے کا یقین ہوگا تو احتجاج کی کال دوں گا عمران خان۔ وزیراعظم آفس کے 100 گھنٹے سے زائد کی آڈیو لیک ویب سائٹ پر برائے فروخت۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، اپنی آرا کا اظہار کومنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ شمالی کوریا نے ایک بار پھر امریکی دھمکیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ایک اور بیلسٹک میزائل کا تجربہ کر لیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق جنوبی کوریا نے بتایا ہے کہ شمالی کوریا نے یہ بیلسٹک میزائل جاپان کے سمندر کی جانب فائر کیا۔ جنوبی کوریا نے ابھی تک اس بیلسٹک میزائل کی رفتار اور رینج کے بارے میں کوئی اطلاعات نہیں دی۔ رپورٹ کے مطابق جنوبی کوریا کی فوج کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا کے میزائل کا تجربہ جزیرہ نما کوریا اور بین الاقوامی امن و استحکام کے لیے شدید خطرہ ہے۔ جنوبی کوریا کی فوج نے مطالبہ کیا ہے کہ شمالی کوریا فوری طور پر اس قسم کے میزائل تجربات کرنا بند کر دے۔ شمالی کوریا نے یہ میزائل تجربہ امریکہ اور جنوبی کوریا کی مشترکہ جنگی فوجی مشقوں کے انعقاد سے 2 روز قبل علاقے میں امریکہ کے بحری بیڑے کی موجودگی کے بعد کیا۔ واضح رہے کہ شمالی کوریا نے رواں سال کے آغاز سے اب تک درجنوں میزائل تجربے کی ہیں، جس سے امریکہ اور اس کے اتحادیوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ نیو یارک میں اقوام متحدہ کے 77ویں جنرل اسمبلی اجلاس کے موقع پر اپنے خطاب میں روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف کا کہنا ہے کہ تائیوان کے معاملے پر واشنگٹن آگ سے کھیل رہا ہے۔ روسی وزیر خارجہ نے اپنے خطاب میں یوکرین جنگ کے تناظر میں روس پر مغربی پابندیوں اور تائیوان معاملے پر امریکی موقف کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ تائیوان کی فوجی امداد کی بات کر کے واشنگٹن دراصل تائیوان معاملے پر آگ سے کھیل رہا ہے۔ گزشتہ ہفتے ایک انٹرویو میں تائیوان کی فوجی امداد کے امکان پر پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا تھا کہ کسی بھی غیر معمولی حملے کی صورت میں امریکی افواج یقینی طور پر تائیوان کا دفاع کرے گی۔ دوسری جانب گزشتہ ہفتے ہی روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے چین کی ون چائنا پالیسی کی مکمل حمایت کی اور امریکی اقدامات کی مذمت کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم ابنائے تائیوان پر سیٹلائٹس کے ذریعے امریکی حکام کی اشتعال انگیزیوں کی شدید الفاظ میں مذمت اور چین کی ون چائنا پالیسی کی بھرپور حمایت کرتے ہیں۔ واضح رہے کہ امریکہ اور چائنا کے درمیان تائیوان معاملے پر پیدا ہونے والی کشیدگی امریکی اسپیکر نینسی پیلوسی کے دورہ تائیوان کے بعد شدت اختیار کر گئی تھی، جس کے بعد چین کی جانب سے ابنائے تائیوان میں فوجی مشقوں کا آغاز کر دیا گیا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ لبنان سے اچھے مستقبل کے لیے یورپ جانے والے تارکین وطن کی کشتی شام کے ساحل پر الٹ گئی، جس کے نتیجے میں اب تک 76 افراد ڈوب کر ہلاک ہو گئے۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق لبنان سے 150 تارکین وطن کو لے کر یورپ جانے کی کوشش کے دوران کشتی شام کے ساحل پر الٹ گئی اور مسافر سمندر میں گر گئے۔ کوسٹ گارڈ کے اہلکاروں نے سمندر سے اب تک 45 بچوں سمیت 46 تارکین وطن کی لاشیں نکال لی ہیں، جبکہ دیگر کو بچا لیا گیا ہے، جن میں سے 20 ہسپتال میں زیر علاج ہیں اور 3 کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے۔ یہ تارکین وطن چند روز قبل لبنان سے یورپ جانے کے لیے نکلے تھے۔ لبنان میں معاشی حالات کافی خراب ہیں اور حکومت نے بینکوں سے پیسہ نکلوانے پر بھی پابندی عائد کر رکھی ہے۔
خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ کو چین کے ساتھ تعلقات شدید متاثر ہونے سے سبق سیکھنا چاہیے۔ چینی وزیر خارجہ چین کے ریاستی کونسلر اور وزیر خارجہ نے امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن کو کہا ہے کہ چین امریکی تعلقات اس وقت بری طرح متاثر ہو چکے ہیں، جس سے امریکی فریقین کو سبق سیکھنا چاہیے۔ وانگ ای نے ان خیالات کا اظہار اقوام متحدہ میں عوامی جمہوریہ چین کے مستقل مشن کی سائٹ پر اپنی گفتگو کے دوران کیا۔ دونوں سفارتکار اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 77ویں اجلاس میں شریک تھے۔ وانگ ای کا کہنا تھا کہ چین امریکہ تعلقات ایک نازک موڑ پر ہیں اور دونوں فریقین کے لیے ضروری ہے کہ وہ دنیا، تاریخ اور دونوں ممالک کے عوام کے لیے ذمہ دارانہ رویے کے ساتھ دو بڑے ممالک کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے درست انداز اپنائیں اور اس کے لیے کام کرتے ہوئے دو طرفہ تعلقات کو مزید خراب ہونے سے روکیں اور انہیں دوبارہ مستحکم کریں۔ وانگ ای نے خاص طور پر تائیوان کے سوال کے حوالے سے امریکی فریقین کے حالیہ غلط اقدامات پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے چینی فریق کے پختہ موقف کی جامع وضاحت کی۔ وانگ ای نے باور کروایا کہ مسئلہ تائیوان چین کے بنیادی مفادات کا مرکز ہے اور یہ چینی عوام کے ذہنوں میں اہم جگہ رکھتا ہے۔ وانگ ای نے بلنکن کو یاد دلایا کہ امریکہ نے مسئلہ تائیوان کے حوالے سے چین کے ساتھ واضح سیاسی وعدے کیے ہیں، جن میں دہائیوں پہلے طے پانے والے چین امریکہ کے 3 مشترکہ بیانات کے ساتھ ساتھ حالیہ امریکی انتظامیہ کی جانب سے بار بار دیے جانے والے بیانات بھی شامل ہیں، جن میں امریکی انتظامیہ نے کہا ہے کہ وہ تائیوان کی آزادی کی حمایت نہیں کرتی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں خالصتان ریفرینڈم نے مودی کو بکھلا دیا، سکھوں کے خلاف کارروائیاں تیز کر دی گئی۔ نریندر مودی کی فسطائی بھارتی حکومت خالصتان ریفرینڈم میں تارکین وطن سکھوں کی زبردست شرکت سے سخت بکھلاہٹ کا شکار ہو چکی ہے اور اس نے پنجاب اور دیگر ریاستوں میں سکھ برادری کے خلاف کارروائیاں تیز کر دی۔ کشمیر میڈیا سروس کی رپورٹ کے مطابق بھارتی پنجاب میں پولیس نے ایک چھاپے میں کم از کم 2 سکھوں کو بیرون ملک سے حمایت حاصل کرنے کے جھوٹے الزام میں گرفتار کر لیا۔ پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ زیر حراست افراد کینیڈا میں مقیم سکھ رہنماؤں کے لیے کام کر رہے تھے۔ پولیس نے ایک بیان میں کہا ہے کہ کبیر سنگھ ہروندر سنگھ کا قریبی ساتھی ہے، جس نے ببر خالصہ انٹرنیشنل میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ حراست میں لیے گئے سکھوں کی شناخت یوراج سنگھ اور بلجیت سنگھ کے نام سے ہوئی ہے۔ ایک ہفتہ قبل پولیس نے پنجاب کے شہر ترن تار میں 7 سکھوں کو بے بنیاد الزام میں گرفتار کیا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایران میں زیر حراست لڑکی کی موت کے بعد پھوٹنے والے ہنگاموں میں 50 افراد ہلاک جبکہ 700 سے زائد افراد گرفتار ہو چکے ہیں۔ غیر ملکی خبرسا ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ایران میں زیر حراست لڑکی کی موت کے بعد احتجاج کا سلسلہ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے اور اب تک 700 سے زائد مظاہرین کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ ایرانی صدر کا کہنا ہے کہ گرفتار کیے گئے لوگوں سے فیصلہ کن طریقے سے نپٹیں گے۔ ایران مظاہروں کا سلسلہ 31 صوبوں تک پھیل چکا ہے اور مختلف علاقوں میں گزشتہ ایک ہفتے جاری احتجاج میں اب تک 50 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ واضح ہے کہ ایرانی پولیس نے 22 سالہ لڑکی مہسا امینی کو کچھ دن پہلے حجاب نہ کرنے پر حراست میں لیا تھا اور 3 روز بعد طبیعت خراب ہونے پر ہسپتال منتقل کیا، جہاں وہ 16 ستمبر کو انتقال کر گئی تھی، جس کے بعد ملک بھر میں شدید مظاہرے شروع ہو گئے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ احتجاج کی کال اس وقت دوں گا جب ایک گیند سے 3 وکٹیں لینے کا یقین ہوگا۔ مخلوط حکومت کے خلاف حقیقی آزادی کی تحریک قبل از وقت اور شفاف انتخابات کے اعلان تک نہیں رکے گی۔ پنجاب کے ضلع رحیم یار خان میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان نے کہا ہے کہ وہ دن دور نہیں جب میں آپ کو احتجاج کی کال دوں گا، آپ تیار رہیں اور اگلی کال کا انتظار کریں۔ یہ اس وقت ہوگا جب مخالفین کو میری شکست کا یقین ہو جائے گا۔
عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ میں کارکنان کی تیاری کی نگرانی کر رہا ہوں، جب مجھے تیاری کا پوری طرح سے یقین ہو جائے گا تو آپ کو کال دے دوں گا۔ امپورٹڈ حکومت کے خلاف اب جو احتجاج کی کال ہوگی وہ آخری ہوگی، اس کے بعد پھر کوئی احتجاج یا لانگ مارچ نہیں کیا جائے گا۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں وزیر اعظم آفس کے 100 گھنٹوں سے زائد کی آڈیو لیک ویب سائٹ پر برائے فروخت۔ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے رہنما اور سابق وفاقی وزیر فواد چودھری نے دعویٰ کیا ہے کہ وزیر اعظم آفس کی 100 گھنٹے سے زائد کی آڈیو ویب سائٹ پر برائے فروخت ہے۔ وزیر اعظم آفس کی مبینہ آڈیو لیک ہونے پر رد عمل دیتے ہوئے سابق وفاقی وزیر فواد چودھری نے اپنی ٹویٹ میں کہا ہے کہ یہ واقعہ ہمارے ہاں سائبر سیکیورٹی کے حالات بتاتا ہے اور یہ ہماری سیکیورٹی کی بہت بڑی ناکامی ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔